نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور اس پوری کاوش کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا خود سے ترجمہ کرنا سیکھ جائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کے جو تراجم ہیں وہ دستیاب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ لوگوں کی بڑی کاوش ہے، بہت سے تراجم آپ کو اردو زبان میں ملیں گے، دوسری زبانوں میں ملیں گے، لیکن جب انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ خود قرآن مجید کو دیکھے، پڑھے، اور پڑھتے ہوئے اس کا مفہوم سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، اور جب آپ قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دراصل آپ کی کمیونیکیشن قرآن مجید کے خالق سے ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو چونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کی صفات ہے، تو اس لیے جب آپ خود سوچیں کہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس سے جو انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے احکام کی طرف مائل بھی ہوتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ شروع میں چونکہ قرآن مجید کی جو نحوی ترکیب ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، تو وہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، لیکن آپ اگر اس کو سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، تو آپ بھی یوز ٹو ہو جائیں گے۔ تو نحوی ترکیب کے بعد جو ہے اصل چیز شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے قرآن کے جو آیت پیش کی جاتی ہے، اس کے مشکل الفاظ، اور پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ ہم واضح کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر اس ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور یہ لیکچر جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک آپ اس کو سمجھیں اور اس کو سنیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے بہت سا ٹائم نکال لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اور دوسرے ٹاپکس کو بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو کیوں نہ ہم اپنے وقت میں سے کچھ وقت وہ نکالیں کہ جو اللہ کی کتاب کے لیے ہو۔ یہ کاوش ہے نا، ایک کوشش ہے کہ آپ اس کو اس لیے سنتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب، اور اللہ یہ بہت بڑی توفیق ہوتی ہے کہ قرآن کے حوالے سے کسی بات کو سمجھنا۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، بلکہ اس کو کچھ ٹائم دیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سیکھ جائیں گے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آج جو ہے ہمارے سامنے جو ہے مبارکہ ہے، اس کا نمبر ہے 115 115، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر پھر ہم اس کی نحوی اور صرفی ترکیب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا جو ہے واو سے ہو رہی ہے، اور عربی زبان میں واو کبھی نئے جملے کی ابتدا میں آتا ہے، کبھی یہ پچھلے جملے پہ عطف ہوتا ہے، یعنی کنٹینویشن کے لیے ایک کنجنکشن ہے۔ تو یہاں پہ جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم حرف استئناف کہتے ہیں۔ حرف استئناف کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ حرف جو ہے مبنی ہے، فتحہ کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ واو کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد ہے للہ، تو اس میں جو لام ہے یہ حرف جر ہے۔ حرف جر ہو کر بھی اس کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں، بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور مطالب اور معنی کو سامنے رکھ کر اس کے مختلف طرح کے نام ہیں۔ لام جحود ہے، لام العاقبہ ہے، اسی طرح لام تعلیل ہے، مختلف طرح کے نام ہیں۔
وہ انشاءاللہ کبھی کسی الگ سے لیکچر میں ہم ضرور سیکھیں گے۔ ابھی آپ یاد یہ رکھیں کہ یہ لام لام جر ہے، اور اس کے بعد جب کوئی اسم آتا ہے تو اس کو حالت جر میں لے کے جاتا ہے، یعنی اس کے نیچے کسرہ ہوتی ہے اگر وہ مفرد ہو، اور پھر اگر جمع مذکر ہے، جمع مذکر سالم ہے، تو پھر اس کی الگ سے نشانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ چونکہ لفظ جلالہ ہے اللہ، یہ مفرد کلمہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیچے ایک زیر ہے۔ یہ زیر کس وجہ سے آئی ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ اس کے اوپر آپ پیش پڑھ سکتے ہیں، زبر پڑھ سکتے ہیں، زیر، تو یہاں پہ زیر کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے لام جر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جر کے بعد اس طرح کا جب کوئی اسم آئے گا تو اس کے نیچے زیر ہوگی۔ المشرق والمغرب، اس میں جو المشرق ہے اس کے اوپر دیکھیں پیش لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے واو ہے، یہ واو عطف کی ہے، یہ واو استئناف کی نہیں ہے، کیونکہ یہ جملے کو کنیکٹ کر رہی ہے، پچھلے جملے کو اگلے جملے کے ساتھ، یا پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ۔ اور المغرب وہ کے اوپر بھی پیش ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ واو عطف کی ہے، تو مغرب جو لفظ ہے یہ معطوف ہے اپنے پچھلے لفظ مشرق کے اوپر، تو جب معطوف ہوتا ہے تو ان دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ للہ ہے نا، للہ، تو یہ شبہ جملہ ہے۔ شبہ جملہ کا مطلب ہوتا ہے جملے کا ایک حصہ ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ آدھا جملہ ہے۔ تو یہ چونکہ ہم نے اس کو شبہ جملہ کہا، تو اس کی جو جگہ بنتی ہے، اس کا جو محل ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ وہ خبر کا ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر مقدم ہے، خبر مقدم ہے، اس لیے محلاً مرفوع ہے۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جار اور مجرور ایک محذوف سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایسا محذوف ہے کہ جو خبر مقدم تھا لیکن چونکہ وہ محذوف ہے۔ اسی طرح المشرق جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے ضمہ ظاہرہ کے ساتھ؟ کہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مؤخر اس لیے کہتے ہیں کہ مبتدا عام طور پر شروع میں ہوتی ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ترتیب ہے وہ الٹ گئی ہے، خبر پہلے آ گئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو خبر مقدم کہا، اور مشرق کو ہم نے مبتدا مؤخر کہہ دیا۔ تو یہ جملہ جو ہے مبتدا اور خبر کے ساتھ، اس کو ہم جملہ استنافیہ کہیں گے، ایک نیا جملہ، چونکہ واو استناف کی تھی۔ مغرب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معطوف ہے مشرق کے اوپر، اس لیے مرفوع ہے۔ فَأَيْنَمَا، اس میں جو فا ہے یہ حرف عطف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ واو حرف عطف ہے، فا حرف عطف ہے، ثم حرف عطف ہے۔ یہ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح پہ، کیونکہ فا کے اوپر زبر ہے۔ ابھی اینما ہے نا، اینما یہ دراصل دو حرفوں سے جڑا ہوا، ایک اینا ہے اور ایک ما ہے، تو یہ اینما ہم اس کو کہیں گے کہ اس میں شرط ہے، جازم ہوتا ہے۔ جازم کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع پہ جب یہ داخل ہو تو اس کو جزم دیتا ہے۔ مبنی سکون کے اوپر ہے، چونکہ ما کے بعد میم زبر الف الف ساکن ہے، تو آخری حرف کو دیکھ کر ہم پہچانتے ہیں نا کہ اس کی حرکت کیا ہے، اور محلاً یہ منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ظرف مکان ہونے کی وجہ سے یہ محلاً منصوب ہے، اور یہ اس کا تعلق تولو سے ہے۔ تولو یہ فعل مضارع مجزوم ہے اینما کی وجہ سے، اور مجزوم کیسے آپ کو پتہ چلا؟ اصل میں تو تھا تولونا، تو نون گر گیا نا، نون اسی لیے گرا کہ اس کے پیچھے اس میں شرط تھا اور اس نے جزم دینی تھی، اور فعل مضارع میں جو اسماء خمسہ ہیں، جزم کا مطلب کیا ہوگا کہ نون کو گرا دیا جائے، کیونکہ نون ان کے رفع ہونے کی نشانی ہوتی۔ اور اس میں جو واو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پر، محلاً مرفوع ہے، یہ فاعل ہے، اصل میں یہ فاعل کی نشانی ہے، اس کو واو الجماع بھی کہتے ہیں، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس فعل کے جو فاعل ہیں وہ جمع ہے۔ عربی میں جمع 3 اور 3 سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جو الف چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے واو کے بعد، اس کو ہم الف الفارقہ یا الف للتفریق بولتے ہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے تولو، یہ محل جر میں ہوگا نا، محلاً مجرور کیوں ہے؟ کہ کیونکہ اینما ظرف بھی ہے، ظرف مکان ہے، اور ظرف جو ہے اس کو عادت ہوتی ہے مضاف ہونے کی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اضافت کی وجہ سے اس کو محلاً مجرور کہتے ہیں۔ فثما، یہ جو فا ہے نا، یہ جو آگے آ رہی ہے، دیکھیں فا کی شکل ایک جیسی ہے لیکن مانو
کہ اختلاف کی وجہ سے اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ یہ جو فا ہے یہ اصل میں واقع ہو رہی ہے جواب الشرط میں، یہ ثم وجہ اللہ جواب الشرط ہے، اس میں یہ واقع ہو رہی ہے، اس کو ہم حرف ربط کہتے ہیں، جو فعل الشرط کو جواب الشرط سے ملاتا ہے۔ فعل الشرط کیا تھا؟ تولو، کہ جس طرف بھی تم اپنا منہ کر لو، تو ایک شرط تھی نا منہ کا پھرنا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثم وجہ اللہ، تو اس طرف اللہ کا چہرہ ہوگا، یعنی جدھر بھی منہ پھرو گے اس طرف اللہ موجود ہوگا، تو اللہ اس طرف ہوگا، یہ اس شرط کا جواب ہوا، یعنی اس کا نتیجہ ہوا، تو اس لیے فا واقع ہے اس پہ جواب الشرط، اس نے فعل الشرط اور جواب الشرط کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ ثم جو ہے یہ اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، اور یہ مبنی ہوتا ہے فتح پہ، میم کے اوپر زبر ہے، اس کی شکل ایسی رہتی ہے، یہ ایک محذوف سے متعلق ہے، اور وہ محذوف یہاں پہ خبر مقدم بن رہا تھا، کس کی خبر؟ آنے والے مبتدا کی، ثم، یا آپ اس کو خود کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظرف مکان ہے، محلن مرفوع ہے، خبر مقدم۔ وجہ اللہ، یہ وجہ جو ہے یہاں پہ مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، دیکھیں آگے اور پیش مضاف بھی ہے، اور اللہ اس میں جلالہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، چونکہ مضاف یہ ہے اللہ کا چہرہ، اللہ کی سمت، اور یہ مبتدا ہے، لیکن مبتدا کیا ہے؟ مؤخر ہے، بعد میں آئی ہے، خبر پہلے آ گئی، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، ثم وجہ اللہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا اور خبر سے تو یہ مالن مجزوم ہوگا نا، چونکہ یہ جواب الشرط ہے۔ ان یہ بہت دفعہ آیا ہے، حرف توکید و نصب مشبہ بالفعل ہے، اور مبنی ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لعلہ، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ان کا اسم ہوتا ہے، اس کو نصب دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے اوپر زبر ہے، تھوڑا سا غور کیجیے، پیچھے چلیے، للہ، اللہ کے نیچے زیر تھی، کیوں؟ بالکل جواب درست ہے کہ یہ لام کی وجہ سے، چونکہ وہ حرف جر ہے، تو یہاں پہ اللہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے۔ جہاں پر بھی قرآن میں انا آپ کو نظر آئے گا، انا نظر آئے گا، اس کے بعد اگر کوئی آپ کو اسم نظر آیا تو وہ حالت نصبی میں ہوگا، اللہ اگر ہوا تو اس کے اوپر زبر ہوگی، ان اللہ، ہاں، جیسے آپ کلمہ شہادت میں نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، تو دال کے اوپر آپ نے دو زبریں پڑھی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے انا لگا ہوا ہے، وہی کام انا کا ہے، یہ اللہ کیا ہوگا؟ لفظ جلالہ اسم ہوگا، اسم انا منصوب بالفتحہ الظاہرہ، واسع یہ انا کی خبر ہے، اور یہ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور موصوف بھی ہے، علیم اس کی صفت ہے، موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں، علیم اس کی صفت ہے، اس کی نعت، اور آپ کو پتہ ہے کہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تابع ہوتی ہے اعراب میں، تو واسع ان کے اوپر دو تنوینیں ہیں، پیش ہے، تو علیم ان کے اوپر بھی ویسے ہی ہے، اگر واسعن ہوتا تو علیمن ہوتا، واسعن ہوتا تو علیمن ہوتا، تو چونکہ انہا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور یہ جو جملہ ہے نا انہا کا، اس کا اسم اور خبر، اس کو ہم جملہ استنافیہ کہیں گے، ایک نیا جملہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ تو جو کچھ ہم نے کیا یہ اس کے اعراب تھے، اور اعراب بڑے ضروری ہوتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ ایک الگ سے ہم اس کا کورس بنائیں گے، بالکل ابتدا سے ہم اعراب کو پڑھیں گے۔ تو ابھی اگر آپ مشکل الفاظ دیکھیں، مثلا ہم مشکل الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، واو ہے نا، واو کا مطلب ہوگا اور، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، تو مشرق جو ہے وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں نا کہ شمال جنوب کیوں نہیں کہا؟ تو اس لیے کہ وہ جو شمال اور جنوب ہے وہ دراصل جو سورج ہے اس کے طلوع اور غروب سے سمتیں جو ہے وہ ان کی پیمائش کی جاتی ہے، تو وہ اس کے اندر شامل ہیں، یعنی چاروں اطراف وہ اللہ کے ہیں، جہتیں جتنی بھی ہیں وہ چار ہوں یا اس سے زیادہ بھی ہوں، جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں وہ اللہ کی ہیں، ہر ڈائمنشن میں، ہر سمت میں اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ
اس کی ذات لا محدود ہے نا، انسان تو محدود ہے، اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر وہ مقید رہتا ہے، اس کے لیے ڈائریکشنز بھی ہیں، اس کے لیے وقت بھی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ زمان و مکان سے مبرہ ہے، اور اس لیے اس کی جو ذات ہے اس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں بھی، تولو، تم اپنا چہرہ پھیرو گے، تولو، فثم وجہ اللہ، تو پس اس طرف اللہ کا چہرہ ہوگا، اللہ کا وجود ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، بہت وسیع علم رکھنے والا ہے، بہت واسع ہے، یعنی وہ کسی سمت میں مقید نہیں ہوتا، بلکہ سمتیں اس کی محتاج ہوتی ہیں، جہتیں اس کی محتاج ہیں، وہ ان سے بہت بڑا ہے، واسع ہے، اور علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو پچھلی آیت سے اگر اس کا رابطہ آپ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعید دی تھی کہ سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو مساجد سے روکتا ہے، مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے وہ روکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر مسجدوں سے تم روک بھی دو گے تو مساجد تو دراصل امت مسلمہ کے اتحاد کی ایک علامت ہے، ایک مرکز ہے نا، کہ جہاں پہ جا کر وہ اللہ قبلہ رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دین کے بارے میں تعلیم لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی روک بھی دے تو اس کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مشرق مغرب، یہ چار اطراف ہیں، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ تو مطلب ہے کہ وہ جس طرف بھی منہ کریں گے اس طرف اللہ ہوگا۔ تو کیا مسجدوں کو ڈھانے سے، مسجدوں کو برباد کرنے سے، مسجدوں کو کے اندر لوگوں کو روکنے سے کیا وہ اللہ کے ذکر کو روک لیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ایک مومن مسلم کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے ذکر کو مٹانا یہ ممکن نہیں ہے۔ علامتوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ عذاب تیار کر کے رکھا ہے، فرمایا کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے، اس سے تو نہیں بچ سکیں گے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ مسجدوں کو برباد کر کے اور مسجدوں کو ڈھا کے تو وہ اللہ کے ذکر کو مٹا دے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ یہ ایک بہت عظیم قرآنی آیت ہے، قرآن کی ہر آیت کے اندر عظمت ہے اور روشنی ہے، نور ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر جو روشنی ہے یہ انسان کے اندر امید جگاتی ہے، اللہ سے تعلق کو زندہ کرتی ہے، اور عبادت کے مفہوم کو گہرائی عطا کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سبحان اللہ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے، سبحان اللہ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک اعلان قرب ہے، اللہ کا اپنے بندوں سے محبت بھرا پیغام ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تم جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بس میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نہ مشرق میں محدود ہے، نہ مغرب میں، نہ کسی جگہ، نہ کسی وقت میں، وہ ہر جگہ ہے، ہر دل میں ہے، ہر دعا میں ہے، ہر آنسو میں ہے۔ تم چاہے سفر میں ہو یا گھر میں، صحرا میں ہو یا سمندر میں، اجنبی دیس میں ہو یا اپنوں کی بستی میں، اگر تمہارا دل اللہ کی طرف ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت صرف ظاہری رخ کا نام نہیں، اللہ ہمارے چہروں کا نہیں، دلوں کا قبلہ دیکھتا ہے۔ بندگی صرف زمین پر جھکنے کا نام نہیں، بلکہ روح کا اللہ کی طرف جھک جانا ہی اصل بندگی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کا چہرہ ہے، یعنی وہاں اس کی رضا ہے، اس کا قرب ہے، اس کی محبت ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ اسلام نے صرف آزادی نہیں دی، نظم بھی دیا ہے، ڈسپلن بھی دیا ہے۔ اللہ تو محدود نہیں نا، اس کی تو کوئی حد نہیں، اس کی تو کوئی جہت نہیں، لیکن انسان محدود ہے، وہ جہتوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔
وہ مکان کے نقطے اور زمانے کی اکائی کے اندر مقید ہے، اس لیے فرمایا دوسری جگہ پہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یعنی جب مسجد میں داخل ہو، گھر کے اندر ہو، فرض نماز میں ہو، تو یہ قبلہ مقرر کرنا کیوں فرض ہوا؟ کیونکہ یہ اتحاد امت، نظم اور اجتماعی شعور کی علامت ہے۔ کیونکہ انسان جسمانی مخلوق ہے، اس کے لیے ظاہری سمت، ظاہری مرکز اور نظم بہت اہم ہے تاکہ وہ اپنے باطن کو سنبھال سکے۔ تو چونکہ اللہ کی ذات ان جہتوں سے پاک ہے، وہ کسی ایک سمت میں قید نہیں ہوتی، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو قبلہ ہماری تربیت کے لیے ہے، اللہ کو سمت کی حاجت نہیں ہمیں ہے، تاکہ ہم اپنی توجہ مرکوز کر سکیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم صرف کعبہ ڈھونڈتے ہیں مگر دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا، ہم سجدہ کرتے ہیں مگر دل کسی اور کے آگے جھکا ہوتا ہے، ہم مسجد میں ہوتے ہیں مگر اللہ کی حضوری سے غافل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادت رسم نہیں، رابطہ ہے، قبلہ مرکز ہے، قید نہیں، اور اللہ ہر جگہ ہے مگر انسان ہر جگہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سمت ہماری تربیت کے لیے ہے، قبلہ ہماری تربیت کے لیے، یہ اللہ کی ضرورت کے لیے نہیں ہے۔ تو آج اپنے دل کا قبلہ درست کیجئے، چاہے دنیا ہمیں کسی بھی سمت لے جائے، اگر ہمارا دل اللہ کی طرف ہے تو ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ کے ہاں جگہ نہیں، دل اہم ہے، سمت نہیں، نیت اہم ہے، جسم کا جھکنا نہیں، روح کا جھکاؤ اہم ہے۔ تو آئیے دل کو جھکائیے، نیت کو سیدھا کیجئے اور اللہ سے تعلق جوڑ لیجئے، کیونکہ وہ بہت قریب ہے، بہت وسیع ہے۔ اور یاد رکھیں، نماز صرف عبادت نہیں، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا اللہ سے جڑنے کا لمحہ ہے۔ اور سوچئے جب اللہ ہمیں کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تو یہ صرف ایک جسمانی رخ کا بدلنا نہیں ہے، یہ دل کی سمت کا طے ہونا ہے۔ دیکھیے اللہ ہر جگہ ہے، وہ کسی سمت میں محدود نہیں، لیکن ہمیں ایک مرکز دیا گیا، کعبہ، تاکہ ہم بکھری ہوئی سوچوں، منتشر دلوں کو ایک سمت میں جوڑ سکیں۔ جب لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی سمت میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ منظر ایک اعلان ہوتا ہے، وہ منظر ایک اعلان ہوتا ہے۔ اعلان یہ ہے کہ ہم بکھرے نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ایک اللہ کے بندے، ایک نبی کے امتی اور ایک قبلہ کے نمازی ہیں۔ قبلے کی طرف رخ کرنا دراصل اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے، یہ کہنا یا اللہ میری آنکھیں، میرا دل، میری پیشانی سب تیرے حکم کے تابع ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، تاکہ ہر سجدہ، ہر دعا، ہر آنسو ایک ہی مرکز سے جڑ جائے اور ہم اللہ کے بندے بن کر، ایک امت بن کر دنیا کو دکھا دیں کہ ہمارا رب ایک ہے اور ہمارا رسول ایک ہے اور ہمارا راستہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اتحادی امت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر طرف موجود ہے، جدھر چہرہ گھماؤ گے اس طرف اللہ ہے، لیکن ایک مرکز کی طرف رخ کر کے، ایک سمت کی طرف چہرہ کر کے جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہ دراصل یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک امت سے ہے، ان کا اللہ ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے اور ان کا راستہ ایک ہے، جسے صراط مستقیم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔